یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جتنی زیادہ بندے کی شان ہوتی ہے اتنے ہی بندے کی زیادہ سخت کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں اس کے علاوہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، 17 مہینے عمر ہے، 17 مہینے اس کی عمر ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کے قریب کھڑے، پاس کھڑے آپ کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ ہمیں صبر کا کہتے ہیں، خود رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میرا دل کو پتھر کا تو نہیں ہے، میرے دل میں بھی میرے بیٹوں کی محبت ہے، میرے دل میں بھی میری اولاد کی محبت ہے، میرا دل بھی اسی طرح ہے جس طرح تمہارے سینوں میں دل دھڑکتا ہے۔ فرمایا کہ آنکھوں کا رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جانی مالی مصیبتیں اللہ کے رسول پہ بھی آئی، اب جس پہ بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، شہرت دینے کے لیے، بلندیاں دینے کے لیے، اور جس پہ بندے کو دنیا کے اندر جس بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے پھر بندہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے، یہ میرے اللہ نے میرے نصیب میں لکھی تھی۔ یہ نہیں کرتا کہتا کہ جناب اگر میں یہ تدبیر کر لیتا تو پھر مصیبت سے بچ سکتا تھا، یہ کر لیتا تو یوں ہو سکتا تھا، ایسی باتیں نہیں کرتا، بلکہ کہتا قدر اللہ ما یشاء، جو میرے اللہ نے لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ نے میرے نصیب میں یہ تکلیف لکھی تھی تو یہ تکلیف مجھے پہنچ گئی ہے، اللہ اکبر، صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں جو اس کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتے ہیں، اور اس نقصان کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دے دیتے ہیں۔ آئے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاوند فوت ہو گئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کے خاوند فوت ہو گئے۔ ابو سلمہ بہت پیاری جوڑی تھی، یہ بہت پیارا ان کا آپس میں پیار محبت تھی، نیک جوڑا تھا، بڑے لوگ ان پہ رشک کرتے تھے، بڑی پیار والی زندگی گزر رہی تھی۔ خاوند فوت ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشان رہنے لگی، بہت زیادہ پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آ کے تسلی دی۔ تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آ کے تسلی دینا، اگلے کو تسلی دینا، بھائی اس کی اتنی عمر تھی، اس کا اتنا ٹائم تھا، پورا ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، اللہ آپ کو صبر دے، یہ تسلی دینی چاہیے، تعزیت کا یہ مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کے تسلی دی، بہن آپ کا خاوند فوت ہو گیا، تو بڑا صدمہ ہوا، آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ دعا کا ترجمہ یہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ تو مجھے اس مصیبت میں میری مدد فرما، اس مصیبت میں مجھ کو اجر عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ تو میری مصیبت میں مجھ کو اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور یہ جو چیز ضائع ہو گئی ہے اس سے بہتر چیز تو مجھ کو عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں یہ دعا میں نے یہ پڑھنا شروع کر دی، اور یہ یاد رکھو کوئی بھی بندے میں مصیبت آئے، مالی مصیبت آ جائے، جانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے، یہ دعا اکثیر کی بہت زیادہ یہ زبردست دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، اس دعا کے اندر اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے، جس بندے نے اس کو پڑھا ہے نا وہ جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں اس کو پڑھتی نا، پڑھتے پڑھتے میں رک جاتی۔ کیوں رکتی تھی؟
اس کا معنی یہ بنتا تھا وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ اس سے جو چیز ضائع ہو گئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ سلمہ کہتی ہیں اللہ ابو سلمہ سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں، اتنا پیارا میرا خامد تھا، ابو سلمہ سے بہتر تو مجھ کو کوئی دنیا میں نظر ہی نہیں آتا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ رک جاتی لیکن پھر پڑھنا شروع کر دیتی۔ کیوں؟ کہتی تھی مجھے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ چلو ابو سلمہ جیسا ہے تو کوئی نہیں ہے جو مجھے اور ملے، لیکن یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھتی ہیں، ادھر دعا پڑھتی ہیں، 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن اس دعا کو پڑھا، اتنا پڑھا، رات بھی پڑھا دن بھی پڑھا، ہر وقت اس دعا کو پڑھا۔ 4 مہینے 10 دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی بھیج کے کہا محمد رسول اللہ جاؤ سلمہ کے نام پہ نکاح کا پیغام بھیجو، اللہ نے سلمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، سلمہ آپ کی بیوی ہے، نکاح کا پیغام بھیجو، اپنے گھر میں لے آؤ، نکاح کرو، آج کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سلمہ آپ کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سلمہ کو جا کے پیغام دیا گیا، حیران ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ نکاح ہو گیا، گھر میں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، ہماری اماں جی بن گئی۔ نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 22ویں پارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیوی ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، ہماری ماں بن گئی۔ اللہ، ایک ماں وہ ہے جس کو ہمارے محلے دار، رشتہ دار، ہمارے ابو جی کہیں یہ تمہاری ماں ہے، ایک ہماری وہ ماں ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ تمہاری ماں ہے۔ کتنی بڑی شان والی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگے، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری کہانی سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں آئے تھے، آپ نے مجھے یہ دعا تلقین کی تھی، میں پڑھتے پڑھتے رک جاتی تھی، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی مجھے کوئی خامد مل سکتا ہے، لیکن پھر میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی کہ چلو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پڑھنا چاہیے، خیر ہوگی، اللہ کے نبی آج آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے تو میری دعا کا معنی مجھے سمجھ آ گیا ہے، ابو سلمہ جیسا تو 1000 بھی آ جائے، اللہ کے نبی آپ جیسا تو نہیں نہ ہو سکتے۔ تو اللہ نے بہتر بدلہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ صبر کا بدلہ ہے، یہ دعاؤں کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ کیا ہوا؟ مصیبت اچھے دن تو جناب بڑے خوشی سے گزار لیے، پیسہ بندے کے پاس ہے بڑے خوشی سے گزار لیے، جناب اس کے پاس بیلنس بہت زیادہ ہے، بڑا جناب اس وقت تو اللہ کو بھولا رہا، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ڈوری اس کی کھینچی، فصل کا نقصان ہو گیا، تو جناب آپ لوگوں کے پاس شکوے جی چنگا نہیں ہویا جی یار، چنگا نہیں ہویا جی یار، شکوے شروع کر دیے، اللہ کی شکایتیں شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہاری جانوں میں، تمہاری زمین میں، یعنی تمہاری مالی مصیبت، یہ جو ہے زلزلوں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، اولوں کی شکل میں، فصل کے نقصان کی شکل میں، مال ڈنگر کے مر جانے کی شکل میں، فی الارض ولا فی انفسکم، یا تمہاری جانوں کی شکل میں، بیمار ہو گیا، کینسر ہو گیا، بلڈ ہو گیا، جناب شوگر ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، پاؤں جواب دے گئے، ہاتھ جواب دے گئے، کوئی بھی بیماری آ گئی، ولا فی انفسکم، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں مصیبتیں جو زمین میں یا تمہاری جان کے متعلقہ ہے، من قبل ان نبرأہا، اس مصیبت کے واقع ہونے سے پہلے اللہ کہتے ہیں یہ مصیبتیں ہم نے تمہارے لیے لکھ دی تھی، یہ مصیبت اس بندے پہ لازمی آئے گی۔ جو مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو خوشی آ جائے تو پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمان پہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے؟ اس کے اندر جو مصیبت، جو نقصان ہوا ہے، صبر کرے گا، یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ رزق دے دے گا، اللہ دینے پہ قادر ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دیں گے۔ اور اگر فرمایا صبر کرے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔
اور فرمایا کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے، کو خوشی دے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی خوشی آ جائے، خوشی بندے کو اولاد کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، خوشی بندے کو دوستوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، خوشی بندے کو اپنے کاروبار کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، خوشی بندے کو اپنے عہدے اور اپنی جناب کسی بھی حوالے سے بندے کو خوشی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، بجائے اس کے جناب شراب کی مجلس سے، رقص کی مجلس سے منعقد کی جائے، شراب پی جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، بدکاری کے اڈوں پہ جا کے مال خرچ کیا جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے خوشی دی ہے تو فرمایا میری دی ہوئی خوشی پہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میرا، اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ آل داؤد سے فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو عمل کر کے، عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعمت دے، اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو نے میری ٹھوک بڑھائی ہے، اللہ تیرا شکر ہے بیٹھے بٹھائے مجھے رزق مل رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری عزت بنائی ہوئی ہے، نماز پڑھے 5 وقتہ، سجدے کرے لمبے لمبے، تہجد کے وقت اٹھے، اللہ بیٹھے بٹھائے بغیر مشقت کے تو مجھے روزی دے رہا ہے، سجدہ کرے اللہ کے سامنے روئے، یہ ہے اس کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسے کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کہتا ہے تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا، اور زیادہ برکت دے دوں گا، اور زیادہ خوشیوں کے مواقع اللہ اور فراہم کرے گا۔ ہماری اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ تو بڑی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات ہی معاف کر دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، بڑی شہرت، بڑی عزت پورے انسانوں سے اعلیٰ بنایا، پھر آپ رات کو اتنا لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا رات کو مشقت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس اللہ نے مجھے عزت دی ہے میں اس اپنی اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں۔ آپ نے تہجد کی نماز کو کیا کہا؟ میں شکرانے کے طور پہ پڑھتا ہوں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ 4 ٹکے دے دے تو جو پہلے کو پڑھتا تھا وہ بھی کہے، 4 ٹکے دے دے اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کے گھروں سے دور ہو گیا، غریبوں کے ساتھ جناب نفرت ہو گئی، حقیر جانتا ہے، رشتہ داروں کو حقیر جانتا ہے۔ نہ میرے بھائی یہ شیطانی صفتیں ہیں، رحمانی صفتیں جو اللہ کے نیک بندوں کے اندر اللہ نے ڈالی ہیں وہ یہ ہے جتنا اللہ بندے کو نوازتے ہیں اتنا اس بندے کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ کبھی دیکھا پھلدار درخت، جتنے درخت ہوتے ہیں پھلدار جھکے ہوتے ہیں، جھکنے والے درختوں کو، پھل والے درختوں کو اللہ جھکا دیتے ہیں، جن کے پھل نہیں ہوتے وہ منہ اسی طرح اٹھا کے وہ چلتے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان وہی قیمتی ہے جس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی بناتے ہیں، اللہ اسی کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ چلے میں پورا ترجمہ کر دیتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جس چیز کا تم سے نقصان ہو جائے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، 10 لاکھ 5 لاکھ 50,000 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، گندم کا نقصان ہو گیا، سرسوں کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جس چیز کا نقصان ہو جائے، لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اس پہ اس کو یاد کر کے افسوس نہ کیا کرو، اس کو یاد نہ کیا کرو ہر وقت او یار 500 من گندم سے یار کتنے ہو جاتے تھے یار، اور جو ہو گیا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھی نہیں تھی، اگر تیرے نصیب میں ہوتی تیرے گھر میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَعْسَوْا، ایسے گزرے ہوئے لمحات پر افسوس نہ کرو۔